کوئی ذہنی مریض ہوتا تھا, بھائی یا بہن, لوگ گھر میں رکھتے تھے نا اس کو. بلکہ ہم نے دیکھا ہے میاں بیوی میں شادی ہو گئی, بیوی کوئی پاگل ہو گئی, شوہر نے پاگل ہونے کی بنا پہ اس کو چھوڑا نہیں, ساری زندگی اس پاگل بیوی کی خدمت کی اس نے, اب فوراً جا کے پاگل خانے میں جمع کرا دے گا, بھائی میری ٹینشن, یہ تم پالو, میں نہیں پالتا. یہ ترقی ہے بھائی؟ انسان ہے, جانور ہے, حیوان بنتا چلا جا رہا ہے. باپ اور چلو بیٹے کے ساتھ کر رہے ہو, بہن بھائیوں کے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, باپ اور ماں کے ساتھ. بھائی باپ کا تھوڑا سا ٹینشن, بڑھاپے میں مسئلہ خراب ہو گیا. ابھی کیا میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک صاحب تھے پاکستان میں, انہوں نے کہیں فون کیا باہر یورپ میں کسی ملک, اپنے سسر کے بارے میں کہ وہ کافی بیمار رہنے لگے ہیں. تو فون کیا ان کے سسر کے بیٹوں کو نا یورپ میں کہ یار تمہارے ابا بیمار ہیں, میں داماد ہوں, میں نے پالا ہوا ہے, تو ذرا ان کی کیئر کرو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یورپ میں بھیج دیں آپ ان کو, ہم کیئر کریں گے. کہا میں بھیج رہا ہوں, کہاں کر, کہہ رہے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے. وہ داماد اپنے سسر کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا رہا, حالانکہ اس کا رشتہ بیٹے سے تھوڑا کمزور ہے. وہ اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی کہ یار میرے سسر ہیں, باپ کی جگہ ہیں, میں ان کی خدمت کروں گا, کوئی پالنے والا نہیں ہے. تو بیٹوں سے کہہ رہے ہیں آگے پالو یار, کچھ کرو ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھیج دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا کریں گے ہم اولڈ ہاؤس میں. شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, شرم سے ڈوب کے. یہ ہے وہ ترقی جو حسن نثار جیسے لوگ جس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. بار بار مولویوں کی مخالفت, مولوی ختم ہو گیا تو تم یہی ہوگا کہ تمہاری اولاد تمہیں, کیونکہ اگر بھی تو اس کا باپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہو گئی نا, ابھی تو اس نفسیاتی پرابلم پہ کچھ وقت کے بعد بولیں گے بوڑھا ہونا خود ایک بیماری ہے, بڑھاپے میں جمع کرا دو بس, چاہے ابا کو کوئی بیماری نہ بھی ہو, بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے نا, تو یہ بیمار باپ کو ہم کیوں گھر میں رکھیں. تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو تیاری کی جا رہی ہے نا, وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے بوڑھے باپوں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی, اور اولڈ ہاؤس کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دیکھو ترقی اس حد تک اچھی ہے, پہلے اسلام ہے, پہلے اللہ اس کا رسول ہے, اس کے بعد ہے ترقی. اتنے اللہ نے ہر چیز کی حدود کھینچی ہوئی ہیں, ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے آگے آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے. قرآن اس ترقی کی بھی کبھی ذکر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم, فرمایا پچھلی قوموں کو ہم نے جو ترقی دی تھی تم اس ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. تو اس ترقی پہ اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص کی زبان پہ یہ مولوی بیکورڈ, یہ مولوی پرانے, یہ ترقی سے روک رہے ہیں, یہ سب یہ داڑھی ٹوپی میں ہی لگے ہوئے ہیں, یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ پہنچ گئے, اور یہ کہاں, اور یہ ابھی تک یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. یہ ایسے نعرے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے. شلوار ٹخنوں سے نیچے یا اوپر رکھنے سے ترقی کا کیا تعلق ہے؟ بڑی مشکل ہے بھائی. کیا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کے آپ پڑھ نہیں سکتے؟ ارے بھائی فزکس کی کتاب لے کے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کے نا, فزکس کی کتاب کھول کے بیٹھو. اگر کوئی ایکویشن سمجھ میں نہ آ رہی ہو, یا اس میں لکھا ہوا ہو کہ جب تک شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گی یہ ایکویشن سالو نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ میرے گریبان پکڑیں, آپ بولے مولوی صاحب لوگوں کو شلواروں ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مت کہا کرو, کیونکہ ایک امریکہ کے ایک سائنسدان نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ جو آدمی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا, ایکویشن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, سالو ہونا تو دور کی بات. کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اتنی موٹی بات نہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے نا, اس لیے نہیں آ رہی سمجھ میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ایک عورت اگر پردہ کر کے پڑتی ہے, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سارا دن اپنے اوپر نقاب ڈال کے رکھے. بھائی غیر محرم مرد, آپ جوان ہو, اگر عورت جوان نہیں ہے, عمر زیادہ ہو گئی, اس میں اٹریکشن ختم, پھر پردے کے مسائل اتنے سخت نہیں ہے. جوان عورت ہے تو بھائی وہ پردے میں بھی پڑھ سکتی ہے, مرد کے سامنے نہ جائے وہ. یہ کیا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ کون سی سائنسی رپورٹ ہے کہ جب تک کوئی نامحرم مرد سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوگا اور آپ اس کے سامنے چہرہ کھول کے ہاں ہاں ہو مسکرا کے بات نہیں کریں گی, آپ کی سمجھ میں ریاضی کی ایکویشنز نہیں آئیں گی, آپ کوئی ایکویشن سالو کر ہی نہیں سکتی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر دو, آپ ترقی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے. کو ایجوکیشن سسٹم نے ترقی میں ہمیں, کیونکہ لڑکے لڑکیاں جب اکٹھے جوان بیٹھتے ہیں, آنکھ مٹکے زیادہ ہوتے ہیں, پڑھائی کے موقع
ابھی ایک صاحب کہنے لگے 13 سال کا بچہ ہے, وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے, مولوی صاحب میں بہت پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا, وہ بس عشق معاشقے میں موبائل میں لگا رہتا ہے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بہت اچھے, زبردست, جوان آدمی. آپ نے جب اس کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا, پھر وہی یہ کلپ اسی پہ, پورے بیان میں کلپ اس پر آئے گا, آپ دیکھنا پورا جو میرا بیان ہے نا, سب سے پہلا کلپ اس, حالانکہ پورا بیان نہیں دیکھیں گے, کیا سیاق و سباق چل رہا ہے, کلپ اس پہ آ جائے گا. تو میں نے ان سے کہا, یہ کہا تو نہیں لیکن کہنے کا دل چاہ رہا تھا, حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بچی پڑھتی ہے لڑکوں کے کالج میں, تو وہ خوبصورت ہے تو لڑکے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرغی کو چھوڑ دیا مرغوں میں, ایک مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغی بھاگتے بھاگتے روڈ پہ آئی, بس کے نیچے کچل گئی. مرغا کہتا ہے کم بخت, جان دے دی مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, جان دے دی. یہ تو نیچر ہے بھائی, نیچرل ہے. انگریزوں کے ہاں چونکہ انہوں نے زنا کو الاؤ کر دیا, تو ان کے ہاں کو ایجوکیشن کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے نا, اگر راضی ہیں دونوں تو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کسی مفتی کے, مولوی کے, عالم کے, پادری کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, جب ایک وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو اگر آپ دیکھو, اگر یہ وہ جو 13 سال کا لڑکے کو عشق ہو گیا اور وہ ابا پریشان ہے, ہائے ہائے بیچارہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا ہو, تو بات یہ کہ اگر معاشرے میں زنا الاؤ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر اس معاشرے ختم, پھر ختم ہو جائیں گے. تو بنا دو بھیڑ بکروں کی طرح لوگوں کو, اور عورت کو ایک اللہ نہ کرے پبلک پراپرٹی بنا دو کہ جو چاہے جا کے منہ کالا کرتا رہے. تو پھر اگر اس کے لیے ایگری ہو تو پھر کو ایجوکیشن بہت زبردست. لیکن اگر آپ غیرت مند باپ کی غیرت مند اولاد ہیں تو پھر کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ آپ قبول نہیں کریں گے, اس میں ترقی نہیں ہے. انگریز نے اگر ترقی کی ہے نا کو ایجوکیشن میں, تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں کی, ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے. اگر وہ کو ایجوکیشن نہ ہوتا تو اور زیادہ ترقی کرتے. کو ایجوکیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے, کمپٹیشن, لڑکیوں سے آگے بڑھنے کے شوق میں مرد زیادہ پڑھتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکیوں سے مقابلے کے شوق میں. یہ سب بکواسات ہیں, فضول باتیں ہیں. لڑکیاں لڑکوں سے پڑھنے کے شوق میں, بھائی گرلز کا ایک کمپٹیشن ہوگا لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے کا کمپٹیشن ہوگا. اصل بات ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا, چکر بازیاں ہوتی ہیں. لڑکی لڑکے میں سب سے پہلے دیکھتی ہے ہینڈسم کتنا ہے, یہ شکل اچھی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے, کمپٹیشن کی ایسی کی تیسی. اور لڑکا بھی جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کی فطرت ہے بھائی, ہے نیچر ہے. تو وہ کہنے 13 سال کا بچہ ہے, آنکھ مٹکے شروع ہو گئے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں جب داخل کیا ہے تو اب آنکھ مٹکوں سے کیوں گھبرا رہا ہے بھائی, اتنی بچے کی فکر تھی تو اس کا تو خیال کرتے, بچے کو ایڈمیشن کہاں دلوا رہے ہو. 13 سال کی تو ایسی عمر ہوتی ہے بالکل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, اس میں جذبات کا ایک سیلاب ہے, اور آپ نے 20 لڑکیوں میں اس کو لے جا کے بٹھا دیا. اب پریشان ہے کہ جی وہ آنکھ مٹکے اور موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم ترقی نہیں کروائے گا, ترقی کا بیڑا غرق کروائے گا, بیڑا غرق کروائے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا گورنمنٹ کے اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, پھر کیوں ترقی نہیں کرتے وہاں سے پڑھنے والے. میں نے کہا وہاں سسٹم ہی نہیں ہے, ایجوکیشن کا کوئی سسٹم, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں, سرے سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے, اس لیے ترقی نہیں کرتے. اگر وہاں کو کر دو گے تو جو ابھی کم از کم ایجوکیشن نہیں مل رہی, تھوڑی بہت تہذیب خود سے جو ابا نے سکھائی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر جگہ بھی عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی ہے KPK میں کہ ہم ادارے یونیورسٹیاں کھولیں گے, بہت اچھی تقریر تھی, بڑا مزہ آیا. لیکن ایک چیز میں میرا ماتھا جو ہے نا, وہ جو ہے میرا دماغ کی ایک رگ پھڑک رہی تھی. میں نے کہا کو ایجوکیشن کھول دیا تو قبائلیوں میں جو غیرت رہ گئی ہے نا, اس غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. قبائلیوں میں جو KPK کے پٹھان ہیں, تعلیم ہو نہ ہو, غیرت, حیا, شرم, باپ ماں کا احترام. ایک پٹھان یاد ہے قبائلی علاقوں سے ہمارے محلے میں آیا, اور پھر وہ لبرل لوگوں میں رہا, تو اس کے بچوں نے اس کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دی. میرے پاس آیا کہ یار ہم جب وہاں رہتے تھے تو ہمارے بچے فرما بردار تھے, بات مانتے تھے, جب سے میں کراچی آیا ہوں میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں نے کہا آپ کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان سب کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں,
سب نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, انسان نہیں بنایا. میں نے کہا آپ کے ہاں وہاں جب تک آپ کے پی کے میں رہتے تھے, جس ایریے میں رہتے تھے, تعلیم نہیں تھی مگر انسان بنانے کے سارے وسائل اور ذرائع موجود تھے. یہاں تعلیم ہے, انسانیت نہیں سکھائی جاتی آپ کو, تو آپ کا بچہ یہاں پہ اچھا ڈاکٹر بنے گا, اچھا انجینئر بنے گا, آپ کا فرما بردار بن جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجو. کہاں بھیجو؟ کہہ رہے ہیں اب تو جاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب ان کو مولوی کے لفظ سے, کیونکہ انہوں نے حسن نثار کے انٹرویو سن لیے ہیں, ٹھیک ہے, اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. تو پی ٹی آئی نے یونیورسٹیاں بنانے کا ارادہ کیا ہے. اللہ کرے یہ کو ایجوکیشن, قبائلی علاقوں والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تعلیمی ادارے کھولو, یقیناً ایجوکیشن ضرورت ہے, لیکن ابھی سے عزم کرو ہم اپنے صوبے میں کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ برداشت نہیں, ہم جہالت کو برداشت کر لیں گے. ہمیں انگریز والی تعلیم نہیں چاہیے جس میں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا پڑتا ہو. ہمیں یہ والی ایجوکیشن, ابھی سے احتجاج کرو کہ ہمیں یونیورسٹیاں بھی چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, مگر مرد اور عورت کا مخلوق نظام ہم کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. تمہارے جو اتنا زبردست کلچر ہے وزیرستان کا اور وانا اور یہ علاقے میں گیا ہوں, ایسا خاندانی نظام ہے نا, فیملی سسٹم. چچا کو بھتیجے پہ وہی حق ہے جو باپ کو اپنے بیٹے پر ہے. جیسے باپ کا احترام چاچے کا بھی وہی احترام ماموں کا بھی. کراچی میں اور یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے, اگر چچا نے بیٹے کو مارا, کہیں ہاتھ اٹھا لیا, سب سے پہلے تو آپ کی بیگم بولے گی یہ کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا, کہیں گی نا. آپ بھی بولیں گے اوے تیرے بچے ہیں کہ تو نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب جگہ نہیں ہوتا, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں یہ سسٹم ہمارا اسی طرف جا رہا ہے. کیونکہ اب ایک کراچی کا خلاف نہ کلپ آ جائے کہ کراچی کے خلاف مفتی صاحب کا بیان, ابھی پہلے صفائیاں پٹھانوں کے اتنی ہوئی, اب کراچی کی صفائیاں پیش. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو, بندہ کیا رہا ہے. کیڑے ہی نکالنے لوگوں گے نا, کبھی بھی کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. یہ جو تعلیمی سسٹم کراچی اور پنجاب میں چل رہا ہے, جو سسٹم چل رہا ہے, اس سسٹم کا اور اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے ہمارا جو فیملی کا جو ایک ریلیشن تھا اور جو مضبوط نظام تھا وہ تباہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے کے پی کے میں دیکھا, ہمارا ایک شاگرد, اس کے بھتیجے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا بھتیجے بھی بہت سارے ہول سیل کے حساب سے, ماشاءاللہ بچے بھتیجے سب ہول سیل کے حساب سے. میں نے کہا ان سب کو قابو کیسے کرتے ہو یار, مغرب کی نماز کے وقت میں سب کو گھر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجو گے؟ اس نے کہا ایسے بھیجوں گا, جاؤں گا بولوں گا ایک چٹکی بجاؤں گا, چلو, بس ایسے اشارہ کروں گا, سارے بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ روب اتنا ہے چاچے کا تو باپ کا کتنا ہوگا؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, باپ آ کے لاتے مارتا ہے, گھوسے مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, باپ کی سنتے ہی نہیں ہے, سنتے ہی نہیں ہے باپ کی, تو چاچے کی کون سنے گا؟ اولادیں قابو میں کہتا ہوں آج جو بیٹا اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے نا, یہ وہ باپ ہے جو اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹے کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ اس نے بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا ہے, بیٹا جو چاہے کرو, میں تمہارے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا. تو وہ اولادیں اپنے ابا اما کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہیں. جہاں ابا نے اپنا باپ پن دکھایا تھوڑا سا کہ یہ 2 بجے گھر آنے کا ٹائم ہے, کیوں آ رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر, اس سے کیوں موبائل پہ اتنی دیر باتیں کر رہا ہے, کمبخت اپنے نمبر دے کے امتحان میں یہ موبائل پہ کس سے لگا ہوا ہے, تو بیٹا فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ کلچر پھیل رہا ہے. تو اگر کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہو گیا وزیرستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو ان کے کلچر کی بھی واٹ لگے گی. سب سے پہلے تو ان کی عورتیں کہیں گی ہمیں اولاد پیدا کرنی نہیں ہے, ہم نے تو پڑھ لکھ کے بڑا انسان بننا ہے, ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. جب اولادیں پیدا نہیں ہوں گی تو خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. وہ جو ان کی ایک مضبوط معاشی نظام چل رہا ہے, وہاں پر معیشت کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے, پھر بھی روٹی اس لیے مل رہی ہے کہ کمانے والے بہت ہوتے ہیں, تو وہ سسٹم بھی خراب ہوگا. پھر یہ جو ریلیشن کا سسٹم ہے, جب گرل فرینڈ ہے اور یہ سارا نظام آئے گا تو غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. جب غیرت ختم ہوئی, ابا اما کا احترام, چاچے ماموں, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کا واسطہ کے پی کے والوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے آزاد قبائل ہیں, میں کیا یہ تو علماء کی درخواست ہے کہ اپنے ہاں
کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ نہ بن. آپ بولو ہمیں اسکول چاہیے, کالج چاہیے, یونیورسٹیاں چاہیے, مگر کو ایجوکیشن سسٹم کے بغیر چاہیے. ہم بغیرت نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ باغیرت ہیں, غیرت والے لوگ ہیں. یہ ہماری روایات ہیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تو اگر یہ اس ٹائپ کے پھر ترقی ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اور اگر کو ایجوکیشن سسٹم آ گیا, ڈاکٹر انجینئر تو پیدا ہوں گے, مگر جو حشر ہوگا نا وہ پھر وہی ہوگا جو آہستہ آہستہ پنجاب کے آپ نے یونیورسٹیوں کے حالات جا کے دیکھے ہیں. پنجاب میں لڑکیاں سٹے لگا رہی ہیں بیٹھے. پنجاب یونیورسٹی میں گیا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں جو پنجاب کی حیا والی لڑکیاں تھیں وہ تھیں. اب وہاں حیا کھرچ کے, میں نہیں کہہ رہا لڑکیاں سب خراب ہیں, لیکن بہت تیزی سے لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں. تعلیم کے بہانے ان کی غیرت کو ختم, ان کے لباس کو دیکھ کے انسان زمین میں گڑ جائے. یہ مسلمان عورتیں جن کے ناخن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, جینز کی پینٹیں اور شرٹیں پہن کے ہر ایک کا بوائے فرینڈ, اور سگریٹیں بھی چل رہی ہیں, ڈرگس بھی لے رہی ہیں. لڑکیوں کا یہ حال ہے تو سوچ لو لڑکوں کا, لڑکے تو ہوتے ہی ٹھرکی ہیں. جب لڑکیوں کا یہ حال ہے تو لڑکوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں ایسی ایجوکیشن نہیں چاہیے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے, احتجاج کرے. ہمیں یہ سسٹم کسی قیمت پہ قبول نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے, اذان ہونے والی ہے, ابھی صبر کر لیں یار. اعلان یہی کرنا تھا کہ اتوار کو وہی بیان ہوگا تراویح کے موضوع پر. تو پہلے سے یہ سمجھ کے آئیں کہ ٹیکنیکل بیان ہوگا, اصلاحی بیان نہیں ہوگا. یعنی اصلاحی سے مراد نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ, تو یہ والا نہیں ہوگا. اختلافی مسئلہ ہے جو تراویح کا, کیونکہ رمضان سے پہلے پھر مجھے دوبارہ اس ٹاپک پر بیان کا موقع نہیں ملے گا, میرا سفر ہے. کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا تو کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کانفیڈنس کیسے پیدا کریں؟ یہ لمبے جوابات ہیں اس کے. داڑھی رکھتے ہوئے شلوار ٹخنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ بے شرم لوگوں کا کام ہے. داڑھی رکھنا اور شلوار اوپر کرنا جن کو شرم نہیں آتی ان کا کام ہے. تو بھائی کیوں شرم آ رہی ہے؟ حق پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے نا. میں ایک دفعہ بچپن میں ٹرین میں جا رہا تھا, تو جنگل سے ٹرین گزر رہی ہو نا, تو حکم یہ ہے کہ اذان کہہ کے نماز پڑھو. اور فجر کا وقت ہوا تو میں نے سوچا اذان, فجر کے وقت تھا ٹرین میں, مجھے واقعی شرم آ رہی تھی اذان کہتے ہوئے نا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ شرم تو ان کو آنی چاہیے جو مسٹنڈوں کی طرح سو رہے ہیں پڑے ہوئے, خدا کا کھاتے ہیں, خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ جس رب کا, اگر اللہ یہ ٹرین کو کی پٹری کو, چلتی ہوئی ٹرین کو ہٹا دے, کیسے اللہ اللہ کرنے لگیں گے سارے بیٹھ کے. ان کو شرم آنی چاہیے جو سو رہے ہیں, جو اللہ کا نام لے رہا ہے اس کو کیوں شرم آنی چاہیے. پھر میں نے کھڑے ہو کر اذان دی, میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے جب بھی ٹرین جنگل میں جاتی ہے, کہیں اسٹیشن پہ ہو تو وہاں اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں جنگل میں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو پہلے اذان کہیں پھر اس کے بعد, تو اس میں شرم محسوس نہ کریں. یہ دنیا والے نہ آپ کو عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت. یہ تانے دیں گے بھائی مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے, مولوی کو دیکھو. اب ہمیں کوئی ویسے بھی شرم کی ضرورت نہیں. شرم اس کو آتی ہے جس کو کہیں رشتہ بھیجنا ہو, کیا خیال ہے, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی ہے تو رشتہ نہیں دیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب اذان کہتے تھے, تو ان کا رشتہ اس بیس پہ ٹوٹ گیا. لڑکی والوں نے اذان سن لی, انہوں نے کہا تو ملا ہے, یہ تو اذان بھی دیتا ہے, تو رشتہ ہی توڑ دیا. تو اب رشتے کا بھی الحمدللہ مسئلہ کیا خیال ہے نہیں ہے. تو کس بات سے شرمانا بھائی. تو ٹرین میں جب جاؤ نا اذان کہا کرو اللہ اکبر زور سے. کوئی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں ملا ملا. یہ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, نوح علیہ السلام کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے. قرآن نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم اڑا لو ہمارا مذاق مولویوں کا, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. ہم کہیں گے کہ جس رب کی نعمتیں کھا کھا کے موٹے ہو گئے تھے, اس رب کا نام لینے کی تمہیں توفیق نہیں ملتی تھی. پڑے ہوئے تھے, سوتے پڑے رہتے تھے. جو اذان دے رہا اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اور یہ اذان کا مذاق نبی کے دور سے اڑایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا. اے ایمان والو جب تم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہو, یہود و نصارہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ حضرت بلال کے دور سے اذان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. تو اس لیے جتنا مذاق اڑائیں اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے. یہ اللہ کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف 4 شادیاں کرتے وقت سنت یاد آتی ہے اور سنت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہاں بھائی نہیں بھائی, 4 شادیوں کے علاوہ بھی سنتیں یاد رہنی چاہیے. ہم کب منع کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس وقت بھی یاد آنی چاہیے,
اور اس کے علاوہ بھی یاد رہنی چاہیے. جن کو صرف اسی وقت یاد آتی ہیں, باقی سنتیں یاد نہیں آتی, تو یقیناً ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں, تو ان کو چاہیے وہ والا فالٹ دور کریں. یعنی یہ والا تو فالٹ نہیں ہے ان میں, یہ والی سنت تو یاد ہے. اب یہ نہیں کہ اس چکر میں یہ بھی سنت بھول جائیں, بلکہ باقی سنتوں کو بھی بولو نا بھائی یاد رکھیں. ہم بہت سارا کھانا بنواتے ہیں اور اس میں قوم تھوڑا سا نکال کر نیاز دلواتے ہیں, اور بھائی کی نیاز کا نہیں کچھ ہوتا یار, کھانا کھاؤ کھلاؤ غریبوں کو بس کافی ہے. نیاز نرم کا کھانا کھا سکتے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں ہے. کھانا بذات خود تو حرام نہیں ہو جاتا, وہ تو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن یہ رسم غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مفتی صاحب ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور رشتہ بھیجنے کی صورت میں لڑکی گھر والے بھی مان بھی گئے, لیکن میرے گھر والے نہیں مانے گے. بہرحال اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, وہی ہو گیا دل کے ارم آنسو میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ شادی کے بعد بھی مجھ سے بات کرتی ہے, جو کہ دنیاوی لحاظ سے غلط اور دینی لحاظ سے غلط ہے. اس کا حل مجھے بتا دیں, اس کا نمبر بلاک کر دیں. سمجھ رہے ہیں, جب اس کی شادی ہو گئی, اب آپ کے لیے اس سے بات کرنا تو اس لیے ناجائز ہے کہ آپ کے اس سے ایک محبت والا تعلق رہ چکا ہے. کسی اور کا ہم کوئی ضرورت سے بات ہو تو اس کی تو توجیہ بیان کی جا سکتی ہے, آپ کی کوئی لاجک نہیں بنتی, اور اس سے شیطان کو موقع ملے گا. آپ اس کا نمبر بلاک کر دیں, اور اپنا نمبر اگر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر لیں, ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور کریں اس کا نمبر. یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس طرح ایک دن اس کا گھر اجڑ جائے گا. بالکل گھر اجاڑنا شیطان کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور لوگوں سے رپورٹیں, شیطانوں سے رپورٹیں لیتا ہے, تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا, وہ کہتا ہے ابے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی ہے. شیطان اس کو گلے لگاتا ہے, کہہ رہا ہے تو ہے جو خاندانی کام کر کے آیا, تو نے کوئی تمیز والا کام کیا, خوش کر دیا تو نے. باقی بہت سے لوگوں سے بہت کچھ کرواتا ہے شیطان, کہتے ہیں یہ تو کچھ, یہ چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, تو ہے جو صحیح, تو نے شیطان پناہ دکھایا ہے. صحیح ہے نا, ابلیس پناہ تو نے دکھایا ہے. تو میاں بیوی کو لڑوانا یا کسی عورت کو اس طرح سے ورغلانا, تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. میں نے دیوبند کی ویب سائٹ پر فتویٰ پڑھا تھا کہ جس چینل پر جاندار کی تصویر ہو یا تصویر والے بیانات ہو, اس پیج سے ارننگ کرنا جائز نہیں. یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے, ہماری رائے میں یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ارے بھائی میرا نام محمد شاہد ہے, ٹل پار چنار سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کے ایک اصول ہے, 10 سے 11 ٹائم کریں, کال کریں 10 سے 11. اکثر میں اس ٹائم پہ کال اٹھاتا ہوں 10 سے پونے 11, اس میں ٹائم لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ کی ویڈیو بیانات کو 2 سال کا عرصہ ہونے کے, لیکن اس پروفیشنل دور میں بھی اب وہی پرانا مسئلہ, کبھی آواز نہیں تو کبھی ویڈیو نہیں, کبھی آدھا بیان غائب. یہ ایڈمن سے پوچھیں بھائی, کبھی بیان نہیں ہے, کبھی لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے, کبھی وائس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ فالٹ میرا نہیں ہے بھائی, یہ نوٹ کر لیں, ان کو بتا دیں. آج کل خواتین کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنا کاروبار کرتی ہیں, تو مولوی لوگ عورت کو کاروبار کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ وہی حسن نثار والی بات ہے, خود سے فرض کر لیا کہ مولوی لوگ منع کرتے ہیں. اب میں حسن نثار ہوتا اور میرے پاس یہ سوال آتا کہ حضرت خدیجہ تو کاروبار کرتی تھی, تو مولوی لوگ عورت کو کاروبار سے کیوں منع کرتے ہیں؟ میں کہتا یہ مولویوں نے کیا کر دیا ہے, ترقی میں ان مولویوں سے فتوے لینے کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ بھائی کس مولوی نے منع کیا کاروبار کرنے سے, اس کا جواب یہ. اور یہ مقبول جان ہوتا تو جواب دیتا کون سے مولوی ہے جو کہتے ہیں عورت کے لیے کاروبار حرام ہے. اور یہ مقبول جان ہوتا نا تو کہتے ہیں محترمہ میری بہن, آپ کو کس مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ عورت کے لیے کاروبار کیا ہے؟ عورت پردے میں رہ کے کاروبار کر سکتی ہے, حضرت خدیجہ نے کیا ہے تو ہم آپ کو بھی منع نہیں کرتے. اسکول انتظامیہ جانتی ہے کہ آج کل گرمی بہت سخت پڑ رہی ہے, اس کے باوجود رمضان میں امتحانات رکھیں, اس وجہ سے بچوں کے دل سے رمضان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش ہے. آپ والدین سے گزارش کریں کہ اس کے خلاف بالکل آواز اٹھانی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ امتحانات رمضان میں نہ رکھے, اور امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اگر امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, اس امتحان میں ہو سکتا ہے پاس ہو جاؤ, آخرت کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے, اور اس کی سزا یہاں سے بہت زیادہ سخت ہے. میری عمر 24 سال ہے, جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہ 34 سال کی ہے, وہ عمر کے فرق کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کر رہی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ اس کا مسئلہ ہے بھائی, کہنا ہے وہ آپ کی زوجہ بننے کے لیے تیار ہے, میری نہیں. واڑے واہ یہ کون ہے بھائی؟ ان کا مقصد ہے کہ اپنے سے بڑی عمر سے تیار ہے, اور اتنا سا 24 سال کا کڑیل جوان اس سے تیار نہیں ہے. تو یہ خاتون سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کر رہی ہو. کر تو بہت اچھا رہی ہے, لیکن ایسا کیوں کر رہی ہے؟
برونائی کے سلطان نے ہم جس پرستی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک میں شرعی قانون نافذ کر دیا جس کے تحت ہم جس پرستوں کو اس سے انصار کا حکم کیا جاری کہ عالم متحدہ کی جانب سے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جبکہ بعد میں برونائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان. برونائی نے بہت اچھا کیا میرے بھائی. ہم جنس پرستی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے, اس کی بہت سخت سزا ہے, تو بہت اچھا کیا برونائی کے بادشاہ نے. ہم جس پرستوں کے اسلام میں کوئی ان کی نہیں. بس آئندہ ایسا کریں گے ہم کہ سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد رکھ لیں گے, تو جو بیٹھنا چاہیں گے سوال جواب ہو جایا کریں گے, جو نہیں بیٹھنا چاہیں گے وہ چلے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک دو سوال بس اور لے لیں, آج تھوڑی 5 منٹ پہلے اذان ہو جائے. کیا جا رہا ہے؟ جلدی سے پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالیں جلدی سے. ہاں پھنسی ہوئی رقم پہ اگر ملنے کا پوری امید ہو تو زکوٰۃ ہے, ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. سرجری میں نماز تو پڑھنی پڑے گی, جہاں پانی لگا سکتے ہیں پانی لگائیں, ورنہ پٹی پہ مسا کریں. بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. بس جتنی پاکی ممکن ہے ان کے لیے کریں, جو ممکن نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. بیڈ پہ چادر چینج کریں نا, چادر وادر کوئی ان کی خدمت کرے, ناپاک چادر کو چینج کر دیا کرے, نماز کے وقت نماز پڑھیں, پھر وہ چادر نکال دیں. نماز کے لیے الگ نہیں, قبلہ پاؤں ان کے قبلہ رخ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ مولوی لوگ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو انگریزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہم انگریزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے کلچر میں, ان کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو پہلے مسلمانوں نے ترقی کی, اب انگریز ترقی کر رہا ہے. یہ تلک الایام نداولها بین الناس, کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں. ہم نے کب کہا کہ انگریزوں کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف ہیں؟ جی جمعے کے خطبے کا اردو ترجمے کو کیا ہوا چاہیے, پھر کبھی انشاءاللہ. قاتل کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, بدر کے پھر بتائیں گے انشاءاللہ. چلیں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آئندہ بیان 20 رکعت تراویح پر ہوگا اگلے اتوار کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.